السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ امید ہے میری تمام بہنیں ٹھیک ہوں گی۔ آج میں جو ناول اپلوڈ کرنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے مریض دل، جسے لکھا ہے حمیرہ شفیع نے۔ چلیں جی، میں پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر وہ پھر بھی آنکھیں موندے بیڈ پر چت لیٹے بیگم کے سو جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ جوں ہی ان کے کانوں میں خراٹوں کی جل تنگ سی بجی تو انہوں نے بائیں آنکھ ذرا سی کھول کر دیکھا۔ بیگم صاحبہ نیند میں ڈوبتی دکھائی دیں۔ انہوں نے چند لمحے مزید انتظار کیا، پھر ہولے سے کمبل سرکا کر اٹھ بیٹھے۔ پاؤں میں چپل اڑ سی جاتے جاتے ایک چور نظر بے خبر بیگم پر ڈالی اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ خنک ہوا کے جھونکے نے استقبال کیا۔ انہوں نے ذرا سی جھرجھری لی، برآمدے کی گرل سے باہر جھانکا۔ وہ بڑے سارے صحن پر ہو کا عالم طاری تھا۔ اس وقت تک تو حامد اور سرمد بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ انہیں مزید اطمینان ہوا۔ اب میدان صاف تھا۔ وہ دبے پاؤں برآمدے کے کونے میں دھرے گرے رنگ کے جہازی سائز فریج کی جانب بڑھے۔ لپک کر دروازہ کھولا۔ بلب کی زرد روشنی کی ایک لکیر کی صورت باہر تک چلی آئی۔ انہوں نے اوپر نیچے نظر دوڑائی۔ تمام تر اشیاء نہایت قرینے سے رکھی ہوئی تھیں۔ سب سے اوپر گوندا ہوا آٹا اور دودھ کی پتیلی رکھی تھی۔ اس سے نیچے ٹھنڈے پانی کی بوتلیں موجود تھیں۔ پھر آخری خانے میں تازہ سالن اور کچھ پچھلے دنوں کے بچے کھچے سالن رکھے تھے۔ انہوں نے ایک ایک ڈھکن اٹھا کر دیکھا، مگر انہیں اپنی مطلوبہ چیز نظر نہ آئی۔ وہ مایوس ہو کر فریج کا دروازہ بند کرنے لگے جب اچانک ان کی نظر سب سے نیچے موجود سبزیوں اور پھلوں والے ڈبے پر پڑی۔ انہوں نے جھٹ سے کھینچ کر نکالا اور پھر ان کی آنکھوں کی چمک یکدم بڑھ گئی۔ رس ملائی کا بڑا سا پیالہ وہیں رکھا، بلکہ ایک طرح سے چھپایا گیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بیگم کی چالاکی پر ہنس دیے۔ پھر انہوں نے نہایت احتیاط سے وہ پیالہ باہر نکالا، فریج کا دروازہ بند کیا اور اس سے پہلے کہ وہ واپس پلٹتے، اچانک پیچھے سے ایک مردانہ بازو ان کی گردن کے گرد حائل ہو گیا۔ اس ناگہانی افتاد پر وہ اچھل پڑے۔ پیالہ ان کے ہاتھوں سے پھسلنے ہی لگا تھا کہ آنے والے نے اپنے دوسرے ہاتھ سے فوراً اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے حامد کو دیکھ رہے تھے۔ پیارے ابا جان، اماں جان کو یہی دھڑکا لگا تھا کہ آج آپ رات اس رس ملائی کے پیالے پر ضرور ہی شب خون ماریں گے۔ اس لیے وہ سونے سے پہلے مجھے چوکس رہنے کا کہہ کر گئی تھیں، اور ابھی جب آپ فریج کی جانب بڑھ رہے تھے تو میں کمرے کی کھڑکی سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ فخر سے بتا رہا تھا، مگر وہ جل کر خاک ہو گئے۔ ارے تمہاری اماں اکیلی کیا کم تھی جو تم بھی اس کے ساتھ میری چوکیداری میں شامل ہو گئے ہو؟ منہ کا ذائقہ خراب ہو رہا تھا، اس لیے تھوڑی سی رس ملائی کھانا چاہ رہا تھا۔ وہ پیالے کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، کھائی تو تھی آپ نے شام کو سب کے ساتھ، پیالی بھر کر۔ حامد نے انہیں یاد دلایا، اتنی چھوٹی چھوٹی سی تو پیالیاں رکھی ہوتی ہیں تمہاری ماں نے، بامشکل 4 چمچ کھائے ہوں گے۔ وہ بڑک اٹھے، آپ کے لیے وہ بھی کافی ہیں۔ ڈاکٹر نے تو اس سے بھی منع کر رکھا ہے، اتنی مشکل سے تو شوگر کنٹرول ہوئی ہے آپ کی۔ حامد نے ذرا سی نرمی سے سمجھانا چاہا، ہاں اب تو شوگر کنٹرول ہی ہے، پھر تھوڑی سی کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پیالہ حامد کے ہاتھ سے لینے کی کوشش کی، مگر وہ بدل کر مزید پیچھے ہٹ گیا۔ بابا جان، آپ باز آنے والے نہیں لگتے، اب میں آپ کا پکا انتظام کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چابی برآمد کی، پھر پیالے کو فریج میں رکھا۔ وہ چابی دروازے میں گھمائی، ٹک کی آواز کے ساتھ فریج لاک ہو گیا۔ سوری بابا جان، احتیاط بہت ضروری ہے، دل کے مریض ہیں آپ، پرہیز کیا کریں۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چل دیا اور وہ برآمدے میں کھڑے کلستے رہ گئے۔ ارے دل کا مریض ہوں تو کیا ہوا، کیا خودکشی کر لوں؟ حد ہے بھائی، اپنی کمائی کی اپنی ہی گھر سے کوئی چیز اچھی نہیں کھا سکتا ہوں، چور بن کر رہ گیا ہوں۔ وہ بھی کچھ دیر تک بڑبڑاتے رہے، پھر تھک ہار کر پاؤں پٹکتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ میاں بشیر صاحب ایک خوش باش، خوش لباس، خوش گفتار اور سب سے بڑھ کر خوش خوراک شخص واقع ہوئے تھے۔ چٹپٹی اور مرغن غذاؤں کے رسیا، ہر قسم کے میٹھے کو دیوانے۔ شوم مئی قسمت سے بیگم بھی پکانے میں بہت ہنرمند تھی۔ میاں کے چٹورے پن کی تسکین کے لیے کھانے پکانے کے 1-2 کورسز مزید کر کے اپنی صلاحیت کو 4 چاند لگا لیے تھے۔
میاں بشیر صاحب کا حلقہ احباب بھی خاصا وسیع تھا، پھر وہ کچھ ہلے گلے کے شوقین بھی بہت تھے۔ آئے روز گھر میں دعوتیں ہوتی، کھلا کھلایا پلایا جاتا، بیگم بشیر بھی خوش دلی سے کچن میں جتی رہتی۔ ان کو بڑا ناز تھا کہ وہ معدے کے راستے ہی صحیح میاں کے دل میں برا جمان تو ہیں، مگر سدا دن ایک جیسے نہیں رہتے، ہر چیز میں توازن ضروری ہوتا ہے۔ میاں بشیر صاحب کی کھانے پینے میں حد درجہ بے اعتدالی کا نتیجہ شوگر اور بلڈ پریشر جیسی بیماریوں کی صورت میں نکلا۔ ایک رات سینے میں زور کا درد اٹھا، ایمرجنسی لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے انجائنا کا اٹیک بتایا، ڈھیر ساری ادویات کے ساتھ بیگم صاحبہ کو ایک لمبا لیکچر بھی دیا کہ یہ سب کھانے پینے میں بے احتیاطی کا نتیجہ ہے، اور ساتھ ہی ان کے لیے سادہ خوراک کا چارٹ بنا دیا۔ بیگم صاحبہ کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ حالانکہ وہ سب کچھ میاں کی فرمائش پر کرتی تھی، مگر پھر بھی وہ خود کو مجرم سمجھنے لگیں۔ انہوں نے گھر آتے ہی کچن سے تمام بازاری مسالوں کے ڈبے غائب کیے، کولڈ ڈرنک کی بوتلوں کو الماری کے سب سے نچلے خانے میں دفن کیا، دیگر میٹھی اشیاء کو کام والی کے حوالے کیا، روٹین کے مینیو میں ہنگامی تبدیلیاں کی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سالوں سے بنی ہوئی مرگن غذاؤں کے عادی شخص کو سادہ خوراک پر لانا کتنا دشوار ہے۔ وہ ان کے لیے پرہیزی ہنڈیاں تیار کرتی، وہ چولہے پر دری رہ جاتی اور وہ باقی اہل خانہ کے لیے بنائے گئے سالن سے کھانا نوش فرما لیتے۔ وہ نمکوں کے پیکٹ اور ڈرائی فروٹ کے جار کا چھپا کر رکھتی، مگر کسی آئے گئے پر پیکٹ غائب اور جار آدھے سے بھی کم ملتا۔ ڈھونڈ ڈھانڈ کر گھٹا گھٹ کولڈ ڈرنک پی جاتے۔ وہ سخت کرتی مگر تو خوب جھگڑا کرتے، بچوں کی طرح روٹھ جاتے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی کہ ان کے بھتیجے کی شادی ہوئی تھی، انہوں نے نئے جوڑے کی دعوت کی تھی۔ وہ پتیلا بھر کر پلاؤ کے لیے گوشت کا چولہے پر چڑھا کر خود قریبی مارکیٹ سے ان کے لیے کوئی تحفہ وغیرہ خریدنے چلی گئیں۔ بشیر صاحب پانی پینے کچن میں گئے تو سوندھی سوندھی خوشبو سے بے قرار ہو کر پتیلے کا ڈھکن ہٹایا۔ نمکین گوشت ابل رہا تھا، ان کے منہ میں پانی بھر آیا۔ فوراً ایک بوٹی نکال کر چکھی، بہت مزہ آیا۔ اب وہ چمچہ چلاتے، ایک بوٹی نکال کر کچھ دیر چٹکی میں پکڑا کر ہوا میں لہراتے اور پھر منہ میں ڈال لیتے۔ یوں کرتے کرتے جب پتیلے میں بوٹیوں کی شرح بہت کم رہ گئی اور نقص امن کا خطرہ نظر آنے لگا تو انہوں نے فوراً فریزر کھول کر گوشت کا ایک اور پیکٹ نکالا اور بغیر سوچے سمجھے پتیلے میں جھونک دیا۔ بیگم خاصی دیر سے واپس آئیں، انہوں نے جلد بازی میں زیادہ چیک نہ کیا اور ویسے ہی پلاؤ تیار کر لیا۔ اب کھانے کی میز پر مہمانوں کے سامنے انہیں بہت سبکی ہوئی، کیونکہ پلاؤ میں کوئی بوٹی تو بہت گلی ہوئی تھی اور باقی سارا گوشت کچا تھا۔ اس وقت تو ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا ماجرا ہے، مگر مہمانوں کے جانے کے بعد جب انہوں نے فریزر کھولا تو گوشت کا ایک اضافی پیکٹ غائب تھا۔ وہ جھٹ سمجھ گئیں۔ پھر جو گھر میں گھمسان کی جنگ ہوئی تو وہ ہمسایوں کو بھی کئی دن تک یاد ہی رہی ہوگی۔ ان کے دونوں بیٹے بھی ماں باپ کی ایسی جھڑپوں کے عادی ہو چکے تھے۔ لاکھ ان دونوں کے اپنے باپ سے پیار تھا، مگر ساتھ وہ اپنی ماں کا ہی دیتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں وہ جو کچھ کرتی تھی ان کی بہتری کے لیے ہی کرتی تھی۔ پھر انسان کی اپنی جان لذت کام دہن سے زیادہ پیاری تو نہیں ہوتی۔ ایسے ہی کھٹے میٹھے دنوں میں حامد نے اپنی تعلیم مکمل کر لی۔ جو ہی اسے ایک کمپنی میں نوکری ملی تو ساری مشرقی ماؤں کی طرح بیگم بشیر کے دل میں بھی اس کی شادی کا ارمان جاگا۔ اب وہ دن رات حامد کی دلہن لاؤں گی کے راگ الاپنے لگیں۔ وہ اکثر بیزار ہو کر کہتا، اماں آپ دلہن کا قصہ تو رہنے دیں، آپ کی اور ابا کی اتنی لڑائی ہوتی ہے کہ اہل محلہ کے ساتھ ساتھ آنے والی بھی لطف اندوز ہوا کرے گی۔ بیٹے کے انداز پر وہ تڑپ جاتی ہیں، ارے تم کیوں فکر کرتے ہو، بہو کی تو کچھ حیا کریں گے ہی، ہو سکتا ہے کچھ سدھر ہی جائیں۔ پھر وہ ہر رشتہ کرانے والی سے اصرار کرتی ہیں، بس چاند سی بہو ڈھونڈ دو۔ بہو چاند سی ہو یا سورج سی، بس کھانا چھپانے والی نہ ہو۔ وہ آس پاس کہیں موجود ہوتے تو ضرور گل افشانی کرتے، وہ فقط طنزیہ نظروں سے گھور کر رہ جاتی ہیں۔ پھر خدا خدا کر کے حامد کی شادی طے پائی۔ دونوں میاں بیوی نے خوب دل کے ارمان پورے کیے۔ وسیع پیمانے پر تقریب کا انتظام کیا گیا، خاندان بھر کو مدعو کیا گیا، انواع و اقسام کے پکوان تیار کروائے گئے۔ مہمانوں کی آؤ بھگت کے ساتھ ساتھ میاں بشیر صاحب کو خود بھی ایک طرح سے کھلی چھٹ ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہر ڈش کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ بیگم دور دور سے دیکھ رہی تھی اور اندر ہی اندر بے چتاب کھا رہی تھی، مگر وہ بھی کیا کرتی، اب بڑی برادری کے سامنے ان کا ہاتھ روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا تمام اہل خانہ کو ڈر تھا۔ شادی کے چوتھے روز ہی ان کو دوسرا بڑا ہارٹ اٹیک ہوا۔ ہفتہ بھر وہ ICU میں رہے پڑے۔ ڈاکٹروں کے نزدیک ان کے دل کے چاروں والو شدید متاثر ہوئے تھے اور ان کا بچ جانا ایک معجزہ تھا۔ اسپتال سے فارغ ہو کر گھر آئے تو شدید نکاہت محسوس کر رہے تھے۔
शायद कुछ शर्मसार भी थे। बेगम साहिबा मलामत भरी नज़रों से देखती तो नज़रें चुरा लेते। वो दलिया खिचड़ी जो भी खिलाती चुपचाप बगैर किसी एहतजाज के खा लेते। मौत का मुंह देख आए थे, इसलिए ज़िंदगी और सेहत की कदर जान गए थे। अजीम इस मर्दगी का शिकार रहते पहले वाली शोही शरारत और शगुफ्ता मिजाजी मफकूद थी। एक दिन बेगम साहिबा को किसी अजीज़ की फोतगी पर जाना पड़ा तो उन्हें परहेजी खाना खा कर दवा खा लेने की ताकीद करते हुए रवाना हो गई। उन्होंने किचन में जाकर देखा, एक पतीली में मूंग की भदरंग दाल और दूसरी में फीका दलिया ढका था। भूख तो पहले ही नहीं थी, वो दोनों चीज़ें देखकर बिल्कुल ही मर गई। इतने में किचन के दरवाजे पर आहट सी हुई। उन्होंने पलट कर देखा तो नई नवेली बहू खड़ी थी। आदाब अब्बा जान, आपको कुछ चाहिए था? मुझे बताएं, मैं निकाल देती हूँ। वो धीरे से बोली। शादी के फौरन बाद तो वो बीमार होकर अस्पताल जा पहुँचे थे, इसलिए बहू से ठीक ठाक तरह से तारुफ भी नहीं हो सका था। वो कुछ झिझक से गए। अरे नहीं बेटा, भूख नहीं है। वो इनके तासरात से समझ गई थी कि वो पतीलों में मौजूद खाना खाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए फिर गोया हुई। अब्बा जान, आप अपने कमरे में जाए, मैं आपके लिए कुछ और लाती हूँ। अभी ने कमरे में थोड़ी देर ही हुई थी कि बहू एक छोटी सी ट्रे थामे अंदर दाल हुई। ट्रे में एक कप चाय और एक छोटी सी प्लेट में केक के चंद टुकड़े नफासत से कटे रखे थे। अरे बेटा, मैं ये बाजारी केक कहाँ खा सकता हूँ, बेकरी की चीज़ें भी मना है मुझे। वो केक के टुकड़ों को हसरत से देखते हुए बोले। अरे नहीं अब्बा जान, ये बेकरी का केक नहीं, मैंने रात को खुद बेक किया था आपके लिए, बगैर चिकनाई और मीठे के, बस थोड़ा सा शहद शामिल किया है। अरे वाह, उनका इश्तियाक बढ़ गया। फौरन एक टुकड़ा उठाकर मुंह में रखा। अगरचे मीठा बराए नाम था, मगर जायका और हुस्तगी लाजवाब थी। वो दरअसल मेरे वाला साहब भी आपकी तरह खाने पीने के बहुत शौकीन थे। इसकी आंखों में नमी सी चमकी। बहू के वालिद हयात नहीं थे, मगर वो भी चूंकि दिल के मरीज थे, सब कुछ नहीं खा सकते थे। जब मैं ग्रेजुएशन के बाद फ़ारिग थी तो अम्मा जान ने मुझे सिलाई कढ़ाई के साथ साथ कुछ कुकिंग कोर्सेज भी करवाए थे। वो होले होले बोल रही थी और वो नहायत इन्हमाक से बहू की बातें सुन रहे थे। और फिर मैंने इनकी खातिर ऐसे खाने बनाने की तरबियत भी हासिल की जो शुगर और दिल के मरीज़ों के लिए भी महफूज हो, बगैर चिकनाई और कुदरती मिठास के साथ। अच्छा बिटिया, क्या क्या बना लेती हो तुम? वो दबे दबे जोश से पूछने लगे। बगैर चिकनाई के हल्के मसालों की बिरयानी, सब्ज़ी कबाब जो फ्राई नहीं किए जाते बल्कि स्टीम किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ तरह के बिस्किट जिनमें थोड़ा सा शहद शामिल होता है। अब्बाजान, मैं आपके लिए भी तैयार कर दिया करूँगी, आप वो महदूद मिकदार में आसानी से ले सकते हैं। वो फ़खरिया बता रही थी। आज इन्हें एहसास हो रहा था कि वो बेटी जैसी कितनी बड़ी रहमत से महरूम थे। वाकई बेटियां कितनी हसास होती हैं, कितनी फ़िक्र करने वाली। वालिदैन की खुशी की खातिर कोई ना कोई दरमियानी राह निकाल ही लेते हैं। कितने हलूस से वो इनके लिए केक ले आई थी। अगर वो बद मज़ा दाल और दलिया भी ले आती तो वो खुशी खुशी नोश फरमा लेते। इनकी आंखों में आंसू आ गए। ये अपने रब के हजूर शुक्रगुजारी के आंसू थे, जिसने इन्हें बहू की सूरत में बेटी दे दी। उन्होंने अपना हाथ प्यार से इसके सर पर फेरा और फिर वो दोनों भीगी आंखों के साथ मुस्कुरा दिए।